بزرگان دین، صلحاء، اتقیا، زہداء، نجبا، نقبا، صوفیاء کرام، اولیاء کاملین، عارفین یہ فرماتے ہیں کہ جو حضور کی شریعت پڑھتا اور پڑھاتا ہے، حضور کا دین پڑھتا اور پڑھاتا ہے، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کرتا ہے، حضور کی شریعت کی خدمت کرتا ہے، حضور کی سنت کی خدمت کرتا ہے، دین کی تدریس کرتا ہے، دین پڑھتا اور پڑھاتا ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ چلاتا ہے، فرمایا کہ وہ ایک خطیب سے، ایک واعظ سے بڑا زاہد ہوتا ہے، بڑا عابد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ لوگ خطیب اور واعظ کو زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں بنسبت تدریس کرنے والے کو، بنسبت پڑھنے پڑھانے والے کو، بنسبت تعلیم دینے والے کے، چونکہ وہ تو ایک کونے کھدرے میں بیٹھ کر کسی مدرسے میں، جامعہ میں بیٹھ کر پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ واعظ اور خطیب تو علاقے گھومتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے، لوگ اسے جانتے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کی شہرت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو پروٹوکول بھی زیادہ ملتا ہے، اس کی خدمت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو فرمایا وہاں ریاکاری کا شائبہ زیادہ ہے۔ مگر جو مدرس ہے، استاد ہے، حضور کا دین پڑھاتا ہے، حدیث، تفسیر، فقہ، فرمایا کہ اس کا زہد، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کی مقبولیت، اس کا عمل ریاکاری، دکھلاوے، سمو اور شہرت سے پاک ہونے کی وجہ سے زیادہ قابل قدر ہے، مقبولیت کا باعث ہے، وہ بڑا زاہد ہوتا ہے۔ یعنی ایک مدرس خطیب سے بڑا زاہد ہوتا ہے، ایک مدرس خطیب سے بڑا عابد ہوتا ہے، ایک مدرس خطیب سے زیادہ نیک اور پارسا ہوتا ہے۔ میرے استاذ گرامی، استاذ العلماء، آسمان تدریس کے نیر تاباں، ملک المدرسین، سند المدرسین، استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ، استاذ الفضلاء، میری مراد حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد نور بخش سعیدی رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دامت برکاتہم القدسیہ، آپ اس دور کے، اس وقت کے ایک مرد مجاہد ہیں، مرد قلندر ہیں، مرد آہن ہیں۔ خدا کی قسم ہم نے آپ کی زندگی کو قریب سے دیکھا ہے، آپ کو تدریس کے ساتھ، حضور کے دین پڑھانے کے ساتھ عشق کی حد تک لگاؤ ہے، عشق کی حد تک، اور اس قدر پیار ہے جیسے کسی بندے کو نیند سے پیار ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نیند نہ کرے تو بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، طبیعت میں بے چینی رہتی ہے۔ وہ بھی اگر کسی دن سبق نہ پڑھائیں یا تدریس کا عمل کچھ دن کے لیے منقطع ہو جائے، تعطل کا شکار ہو جائے، تو بڑے بے چین رہتے ہیں اور بڑی ان کے اندر بے چینی، بے آرامی رہتی ہے۔ یعنی ایک طرح کا انہیں سکون ملتا ہے تدریس کر کے۔ ہم نے کئی بار دیکھا آپ دامت برکاتہم العالیہ اپنا ضلع مظفر گڑھ میں جامعہ انوار مصطفیٰ نوری عیدگاہ میں پڑھاتے، اور اب جامعہ نور الہدا میں پڑھاتے ہیں۔ آپ بدھ والے دن یہاں سے جایا کرتے تھے اور جمعرات صبح آ کر پھر سبق پڑھایا کرتے تھے۔ زہر پیر سے آپ کا گھر چاچڑا کے پتن کے قریب، سپر سے بھی آگے ہے۔ ایک مرتبہ ہمارا بھی جانا ہوا تو ہم نے دیکھا درمیان میں پانی ہے کافی، اور پانی میں سے آپ جھاگ کر آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اس قدر، یعنی سردیوں کا موسم بھی ہوتا نا تو آپ کے دو صاحبزادے تھے، ایک کندھے پر ایک صاحبزادے کو بٹھاتے، دوسرے کو دوسرے کندھے پر بٹھاتے، اور تھیلا بھی ہاتھ میں ہوتا تھا، اور آپ اپنے گھر سے لے کر سپر تک اس پانی میں سے جھاگ کر آتے تھے، پانی میں سے گزر کر آتے تھے، سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، وہاں سے کوئی لانچ یا کشتی وغیرہ نہیں چلتی تھی۔ ایک بار جانا ہوا تو ہم بھی پانی کے اندر سے گزرے، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، 3 ہفتے کے بعد جاتے ہیں، پھر آپ جب جاتے تھے سبق پڑھا کر جاتے تھے، دوسرے دن کا سبق آ کر پڑھاتے تھے، اور وہ بھی صبح سویرے سویرے۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کوئی تہجد کے وقت سے بھی پہلے اٹھتے ہوں گے، پھر سردیوں کے دنوں میں رات کے وقت وہاں سے گزرتے ہوں گے، تو پانی کتنا ٹھنڈا ہوتا ہوگا۔ پھر وہاں چاچڑا سے شریف سے گزر کر، مطلب گھر سے گزر کر چاچڑا سپر پہ آنا، وہاں سپر سے پھر زہر پیر آنا، زہر پیر سے پھر الفرید پر بیٹھنا، پھر مظفر گڑھ آنا، تو اتنا طویل سفر آپ کرتے تھے رات کے وقت، اور صبح سویرے آپ جامعہ میں پہنچ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ملتان شریف تشریف لے گئے، مدینۃ الاولیاء، وہاں آپ کے ایک تلمیذ ہیں، شاگرد ہیں، حضرت مولانا میاں محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ،
ان کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت تھا، وہاں سے آپ راتوں رات گاڑی میں بیٹھ گئے، حالانکہ آپ کو کہا گیا رات آرام کریں، صبح تشریف لے جائیں، کہ ملتان شریف سے مظفر گڑھ روہیلہ والی کا کوئی زیادہ سفر نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں نے رات ہی سفر کرنا ہے اور صبح سبق پڑھانا ہے۔ اور اتفاق سے کوئی لین وغیرہ بلاک ہو گئی، روڈ جام ہو گیا، ٹریفک جام ہو گئی، تو جس کی وجہ سے وہ بس ساری رات اسی روڈ پہ رہی، حتیٰ کہ ملتان سے روہیلہ والی تک کا سفر بھی نہ کر سکی۔ آپ نے ساری رات بس میں کاٹ دی جاگتے ہوئے، اور صبح جب آپ جامع میں پہنچے تو آپ آرام کرنے کے لیے گھر نہیں گئے، چارپائی پر نہیں لیٹے، اپنے آفس اور دفتر میں نہیں گئے، آپ سیدھا کلاس میں آئے، کلاس میں آ کر آپ نے اسباق پڑھانا شروع کر دیے۔ اور کمال یہ کہ پھر اسباق کوئی ایک دو نہیں، 35 اسباق پڑھانے، چھوٹے بڑے، مختلف علوم و فنون کے، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، جی، عقائد و کلام، بلاغت، معنی، بیان، بدیع، علم صرف، علم نحو، علم منطق، علم فلسفہ، فارسی کی کلاس، صرف کی کلاس۔ غرض یہ کہ مختلف علوم و فنون اور مختلف کتابیں پڑھانا یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے، یہ عمل جہاد سے کم نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں دین پڑھاتے پڑھاتے وقت کا کتب بن گیا ہوں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر کسی نے زندہ جنتی کو دیکھنا ہو تو میرے استاد گرامی دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کرے، آپ کا دیدار کرے، آپ کو دیکھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہزاروں شاگرد بنائے، پھر انہوں نے آگے شاگرد بنائے، انہوں نے آگے شاگرد بنائے، ایک سلسلہ در سلسلہ ہے، تسلسل ہے جو چل رہا ہے اور چلا ہوا ہے۔ الحمدللہ اپنے دور کے عظیم مرد مجاہد، عظیم مرد کلندر، عظیم مرد آہن، جرأت رندانہ اور جرأت بے باکانہ کے آپ حامل ہیں، اور دین متین کی آپ بڑی جرأت کے ساتھ اور بے سر و سامانی کے عالم میں، کوئی پیسے کی ریل پیل نہیں، دنیا کی، مال کی، دولت کی ریل پیل نہیں، طمع، لالچ تو ہم نے وہاں دیکھا ہی نہیں ہے، بے لوث، بے پرواہ، بے نیاز، بے نیازی، استغنا کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنے شاگردوں سے بھی کسی طرح کا کوئی طمع نہیں رکھتے، جنہیں آپ پڑھا کر عالم دین بنا دیتے ہیں، اور جنہیں تمام ظاہری علم کی منزلیں طے کرا دیتے ہیں، انہی سے بھی کسی طرح کا آپ طمع و لالچ نہیں رکھتے۔ بے نیازی اور استغنا کا یہ عالم ہے، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں بے نیازی اور استغنا یہ عالم دین کا زیور ہے۔ آپ کے اندر حلم، تدبر، صبر، استقامت کا تو یہ عالم ہے کہ آپ بغیر کسی بناوٹ اور سجاوٹ کے ایک سادہ سی شخصیت ہیں، سادہ سا لباس، سادہ سی طبیعت، سادہ سی گفتگو، ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ محبت، اخلاق، رواداری، حسن سلوک سے پیش آنا۔ آپ اتنا امیروں کو پروٹوکول نہیں دیتے جتنا آپ غریبوں کو پروٹوکول دیتے ہیں، اور عام چھوٹے طبقے کو پروٹوکول دیتے ہیں، اور غریب طلباء کی مالی امداد بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت، اخلاص سے بھی پیش آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے استاذ گرامی دامت برکاتہم العالیہ کو علاقے کے ایم این اے آئے، جو اس وقت وزیر بھی تھے، ملنے کے لیے آئے۔ آپ تدریس فرما رہے تھے، آپ نہیں اٹھے، آپ بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا ایک طلباء کو حکم دیا کہ جاؤ انہیں دفتر میں بٹھاؤ۔ وہ بیٹھے رہے کوئی 1-1.5 گھنٹہ، آپ اسباق سے فارغ ہوئے بڑی تسلی کے ساتھ حضور کی حدیث، تفسیر، دین کا علم پڑھاتے رہے، پھر آپ تسلی سے اٹھ کر گئے۔ یہ لوگ ہیں جو علم کی قدر کرنا جانتے ہیں، علماء کی قدر کا انہی کو پتہ ہے، علم کی قدر کا بھی انہی کو پتہ ہے۔ جوہری جانتا ہے نا جوہر کی قیمت کیا ہے، جوہری جوہر کو جانتا ہے، اور صاحب علم کو جانتا ہے۔ علماء علم کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ کے استاذ گرامی، استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ والفضلاء، حضور ارشاد ملت مفتی ارشاد احمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمتاً واسعتاً، اللہ پاک ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جب آپ تشریف لائے، آپ سامنے مسجد شریف میں تدریس فرما رہے تھے، گیٹ کھلا ہوا تھا، اور جب مدرسے کے جامعہ کے بڑے گیٹ سے آپ اندر داخل ہوئے، چونکہ ہمارے استاد اور ہمارے دادا استاد اور پردادا استاد، ان کی طبیعت کا اور استغنا کا یہ عالم ہے کہ اکیلے سفر کریں گے، تھیلا ہاتھ میں ہوگا، اور ایک عام دہقان اور کسان کی طرح مطلب سفر کریں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اتنے بڑے یہ علم کے کوہ گراں ہیں، یا اتنے بڑے یہ علم کے پہاڑ ہیں۔ اس قدر ان کے اندر علم کا سمندر تلاطم خیز موجوں کے ساتھ ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اللہ اکبر، طبیعت اس قدر سادہ،
انداز اس قدر سادہ کہ لوگ دیکھیں سمجھے کوئی دہقان ہے، مگر علم کے شاہ سوار ہیں، عمل کے شاہ سوار ہیں۔ وہ ہاتھ میں تھیلا لائے، ایسے تشریف لا رہے تھے، جب مدرسے اور جامعہ کے گیٹ سے گزرے نا، قبلہ استاد صاحب نے دیکھا آپ پڑھا رہے تھے، فوراً آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استقبال اور آپ کی، چونکہ آپ بغیر بتائے آئے تھے نا، تو آپ کی عزت کے لیے، احترام کے لیے، تعظیم و تکریم کے لیے آپ چل نہیں رہے تھے، دوڑ رہے تھے، اور جوتا بھی نہیں پہنا آپ نے۔ جوتیوں والی جگہ پر آپ کا جوتا رکھا تھا مسجد کے باہر، آپ نے جوتا بھی نہیں پہنا، دوڑتے ہوئے آپ استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر آپ نے دونوں ہاتھ رکھ دیے، ایسے دونوں قدموں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے، پھر اٹھے اور دست بوسی کی۔ اللہ اکبر! یہ ادب، یہ تعظیم، یہ احترام، جب اس قدر ادب و تعظیم ہوتا ہے تو پھر خدا کی قسم رب سینہ کھول دیتا ہے، شرح صدر عطا کر دیتا ہے۔ پھر علم کچھ کتابوں سے ملتا ہے اور کچھ اپنے اساتذہ کے ادب، تعظیم اور توقیر سے ملتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں علم کتابوں سے سیکھو، علم کی برکت اساتذہ کے ادب سے حاصل کرو۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ان وقت کے ولیوں اور وقت کے بزرگوں اور ان درویشوں کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی زندگی جیسی ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کے اندر ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سنی مرنے کے بعد تو جھنڈے بھی لگاتے ہیں، چادریں بھی چڑھاتے ہیں مزارات پر، عرس بھی دھوم دھام سے کرتے ہیں، مگر زندگی کے اندر ہم اپنے بزرگوں کی خدمت اور ان کے علمی کمال اور ان کے جواہر پاروں سے ہم دور رہتے ہیں، نہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، نہ کما حقو ان سے دین کی خدمت لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کی، بالخصوص مدرسین کی خدمت کرنے اور ان سے کما حقو دین کی خدمت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔